بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا لیسن نمبر 25 شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ منادہ کا بیان ہے۔ اس میں ہم منادہ اور ندا کی تعریف پڑھیں گے، ان کے بعد مفرد الفاظ کے معنی اور پھر جملوں کا استعمال اور ان کی ترکیب، اور بعد میں تمرین کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 24 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ منادہ کا بیان ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں منادہ کی تعریف۔ منادہ وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو۔ اب حرف ندا کیا ہیں؟ وہ حروف ندا وہ 5 ہیں: یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ تو ان میں سے کوئی بھی جس پر داخل ہو جائے تو داخل ہونے والے کو حرف ندا کہیں گے، اور جس اسم پر داخل ہوگا اس اسم کو منادہ کہا جائے گا۔ وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو، جیسے یا رجلو یعنی اے مرد۔ اس مثال میں رجلو منادہ ہے اور یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، کہ حرف ندا جو داخل ہوئی ہے وہ رجلو منادہ پر داخل ہوئی ہے، یعنی حرف ندا جس کے ذریعے پکارا جائے اور منادہ جسے آواز دی جائے، پکارا جائے۔ اب ندا وہ حرف ہے جس کو پکارنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ یہ حروف ہیں جن کو پکارنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو جن حروف کے ذریعے سے پکارا جائے وہ حرف ندا کہلائے جائیں گے، اور جسے پکارا گیا ہے وہ منادہ کہلائے گا۔ اب آئیے ان کا جملوں میں استعمال۔ سب سے پہلے ان کے مفرد الفاظ کے معنی اور پھر بعد میں اسے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ارزق معنی ہوتا ہے تو عطا کر۔ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر اور باب نصرہ ینصر سے۔ ارزق تو رزق دے، تو عطا کر۔ انظر تو دیکھ، انظر تو دیکھ۔ نظر ینظر فعل امر واحد مذکر حاضر، نظر ینظر باب نصرہ سے۔ اور التثبیت ثابت رکھنا مصدر ہے باب تفعیل کا، ثبت یثبت تثبیت۔ اور یہ ما جو ہے یہ اللہم کا مخفف ہے، یہ یعنی اصل میں تھا اللہم، تو اس کی جگہ صرف وہ جو ہے اللہم کو ہٹا دیا اور ما کو جو ہے یہاں پر اس کو یہاں پر رکھ دیا گیا۔ آگے ترکیب میں بھی آپ کے پیش کریں گے یہ کہ ما یہ کیسے ہے۔ تو اور الاقدام، اقدام معنی ہوتا ہے پیروں، واحد جاتی اس کی قدم۔ اب دیکھیے یہاں پر ترکیب پیش کر رہے ہیں اس کی۔ سب سے پہلے جملہ ہے یا اللہ انصر المسلمین۔ یا اللہ اے اللہ، انصر تو مدد فرما، مسلمین مسلمانوں کی۔ یہ اس کے اندر فاعل نکلے گا، اور یہ مسلمین جمع مذکر سالم ہے جو حالت نسبی میں، اور حالت نسبی میں جمع مذکر سالم کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ الگ الگ کریں گے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو کے یا اطلوب کے دونوں استعمال کرتے ہیں۔ قائم مقام ادو بھی نکالتے ہیں، یعنی اصل اس کی عبارت ہوگی ادعو اللہ، یا اللہ اے اللہ، یعنی ادعو اللہ میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ تو یا حرف ندا ہے اور قائم مقام ادو کے۔ اب ادو کا جو ہے وہ صیغہ واحد متکلم ہے، اور واحد متکلم کے اندر اس کی انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگی، اور اللہ کلمہ جلالت جو ہے منادہ مفعول بھی، اور اب فعل اپنے فاعل جو ہے ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا کہ فعل ادعو نکال لیں، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ ندا جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر کلمہ جلالت منادہ مفعول بھی ہے، تو یہ آپ نے قاعدے پڑھے ہوں گے کہ منادہ جب مفرد ہو اور معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اب علامت رفع ہے، ضمہ ہے، واو ہے، الف ہے، یہاں ضمے پر مبنی ہے۔
انصر المسلمین تو مسلمانوں کی مدد فرما، انصر فعل امر، انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور المسلمین اس میں فاعل، اس میں ہم کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مفعول بھی ہوا انصر فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ امر جو ہے انشاء کے اقسام میں سے۔ آگے یا زید لا تظلم اخاک، یا زید اے زید لا تظلم تو ظلم نہ کر اخاک اپنے بھائی پر، اے زید تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کر۔ یا حرف ندا قائم مقام عدو کے، عدو فعل مضارع انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور زید منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لا تظلم اخاک تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کر، لا تظلم فعل نہیں صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اخا مضاف اور کاف ضمیر محلاً مجرور مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا۔ لا تظلم فعل نہیں کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ فعل نہیں بھی جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اللہم ارزقنا الجنت، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ما آیت آپ کے یہاں، یہی اس کے بارے میں کہا کہ یہ ما کو ذکر کر دیا گیا ہے اور اللہ کو حذف کر دیا گیا، ما کو، یعنی اللہم اس میں جلالت یہ پورا جو ہے منادہ محلاً مفعول بھی، اس میں جلالت اللہم، اللہ کہیں گے، اللہ اس میں جلالت منادہ محلاً مفعول بھی مقدم ہے، اور یہ ما جو ہے، یہ ما جو ہے قائم مقام ہے حرف ندا کے، یعنی حرف ندا یا کے جو ہے یہ قائم مقام ہے، اور حرف ندا کے جب قائم مقام ہے تو عدو بنے گا، عدو فعل مضارع انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صیغہ واحد متکلم انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ اب جو ہے یہ عدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی منادہ جو مقدم ہے اللہ، اس سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو ما جو ہے یہ حرف ندا کے قائم مقام ہوا۔ ارزقنا الجنت تو ہمیں جنت عطا فرما، ارزق فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نا ضمیر مفعول بھی، اور اول الجنت مفعول فی بنائے سے، اور نا ضمیر مفعول بھی اور الجنت مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا ربنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ یا رسول اے اللہ کے رسول انظر حالنا ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ یا حرف ندا قائم مقام عدو کے، تو دیکھیں یہاں پر اس کا جو منادہ ہے وہ منصوب ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو ایسی صورت میں وہ منصوب ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر مضاف ہے، چونکہ رسول مضاف ہے کلمہ جلالت کی طرف، اس لیے منادہ یہ منصوب ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام عدو کے، عدو فعل مضارع انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور رسول مضاف کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے عدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انظر حالنا ہمارے حال پر رحم فرمائیے، انظر فعل امر انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، حال مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا ربنا ثبت اقدامنا، یا ربنا اے ہمارے رب، ثبت تو ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، اے رب ہمارا رب ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ یا حرف ندا قائم مقام عدو کے، عدو فعل کا، عدو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ربا مضاف نا ضمیر اس کا مضاف الیہ، مضاف من مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہوا ربا۔ یا حرف ندا فعل کا، عدو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ منادہ یہاں پر بھی منصوب ہے، کیوں؟ یہاں پر بھی مضاف کی صورت ہے، تو جب منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو ایسی صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے۔
ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ثبت فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اقدام مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا رب العالمین اے دونوں جہان کے پالنے والے رب، اصلح المسلمین تو مسلمانوں کی اصلاح فرما، درستگی فرما۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو کے، ادو فعل مضارع، انا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل رب مضاف، عالمین مضاف الیہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ ہوا، ادو فعل کا فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اصلح المسلمین تو مسلمانوں کی اصلاح فرما، یہ فعل امر ہے باب فعال سے، اصلح فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، المسلمین اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بہ ہوا، اصلح فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اشفع یا نبی اللہ، اشفع آپ شفاعت فرمائیے، اے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہاں اس کے الگ کر دیں گے اور یا نبی اللہ کے الگ کریں گے۔ اشفع فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یا حرف ندا قائم مقام ادو کے، ادو فعل انا فاعل، نبی یا مضاف اور کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔ یہاں پر بھی جو ہے منادہ مرفوع نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ منادہ یہاں پر بھی مضاف ہے۔ جب منادہ مفرد ہو، معرفہ ہو تو مفرد ہو تو معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ یا رجل لا تقتل زیدن، یا من اے رجل اے آدمی، لا تقتل زیدن تو زید کو قتل نہ کر۔ یہاں پر دیکھیں کہ یا کے ذریعے پکارا گیا ہے اس آدمی کو، رجل چونکہ نکرہ ہے لیکن جب اس پر حرف ندا داخل ہوا تو اس کے داخل ہونے کی وجہ سے رجل جو ہے یہ معرفہ کے درجے میں آ گیا، اسی لیے جو ہے یہ اس پر جو ہے رفع آیا، یعنی یہ منادہ علامت رفع پر مبنی ہے۔ اور اگر یہی رجل کوئی غیر معین ہو، کوئی اندھا اگر اسی کو کہے تو ایسی صورت میں وہ نکرہ ہی رہتا ہے اور وہ ضمے پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہوتا ہے نکرہ غیر معین کو اندھا کہے تو وہاں پر وہ ہے اس پر ویسے ہی اعراب آتا ہے جیسے کہ اس پر آتا ہے مشابہ مضاف یا مضاف پر، یعنی وہ منصوب ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ رجل یہ غیر معین نہیں ہے بلکہ جس کو پکارا جا رہا ہے، وہ پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے تو وہ متعین ہو گیا، اور جب متعین ہو گیا تو وہ معرفہ بن گیا، اور معرفہ بن گیا تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو کے، ادو فعل مضارع، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور رجل منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لا تقتل زیدن تو زید کو قتل نہ کر، لا تقتل فعل نہیں صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور زیدن منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا ربی تقبل دعائی، یا ربی اے میرے رب، تقبل تو قبول فرما دعائی میری دعا کو۔ یا ربی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل کا، ادعو فعل مضارع، انا ضمیر پوشیدہ، صیغہ فعل مضارع صیغہ متکلم، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور ربی رب مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تقبل دعائی میری دعا کو قبول فرما، تقبل فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، دعا مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ ہوا، تقبل فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا عبد الرسول تعلم اللغۃ العربیۃ، یا عبد الرسول اے عبد الرسول، تعلم، اب یہ تعلم ہے تو میم پر کسرہ آ گیا ملانے کی صورت میں، تو سیکھ اللغۃ العربیہ عربی زبان، اے عبد الرسول
زبان سیکھ، یا حرف ندا قائم مقام عدو فعل کا، عدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اور عبدہ مضاف اور رسول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تعلم اللغۃ العربیہ، تعلم فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اللغۃ موصوف، العربیۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، تعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ جو آج کا سبق تھا ہمارا، سبق نمبر 25 منادہ کا بیان، یہ مکمل ہو گیا ترکیب کے ساتھ۔ اب آئیے اس کی جو تمرین ہے ٹیبل کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ مزید آسانی ہو جائے، اچھی طریقے سے آپ کے یاد ہو جائے۔ سبق نمبر 25 کی یہ تمرین ہے، ایک طرف اردو ہے اس کی، دوسری طرف اس کی عربی پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اے اللہ تو ہمیں علم نصیب کر، اللہم اے اللہ، ارزقنا ہمیں تو نصیب کر، العلم علم، اللہم ارزقنا العلم۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، اے خالد تو ایک خط لکھ، یا خالد اے خالد، اکتب تو لکھ، کتاباً ایک خط، یا خالد اکتب کتاباً، اے شخص زور سے قرآن پڑھ، یا رجل اے شخص، اقرا اقرا القرآن تو پڑھ قرآن کو، جاہراً زور سے، یا رجل اقرا القرآن جاہراً، اے مرد تو قرآن کو زور سے پڑھ، اے عبداللہ اپنے بھائی کی تعظیم کرو، یا عبداللہ اے عبداللہ، اکرم اخاکا، اے عبداللہ اکرم اخاکا اپنے بھائی کی تعظیم کرو، اے عبد الرسول تم زید کا کپڑا دھو، یا اے عبد الرسول اغسل تم دھو، ثوبا کپڑا، زیدن زید کا، یا عبد الرسول اغسل ثوبا زیدن۔ میں اردو زبان سیکھتا ہوں، اتعلم میں سیکھتا ہوں، اللغۃ العربیہ، یہاں پر اردو لکھا ہوا ہے اور کتاب سے آپ ملا لیں گے تو وہاں پر اگر اردو ہے تو اردیہ کر دیں گے، چیک کر لینا اس کو، اتعلم اللغۃ العربیۃ، میں عربی زبان سیکھتا ہوں یا میں اردو زبان سیکھتا ہوں تو الاردیہ آ جائے گا، اور اگر عربیہ ہوگا تو یہاں عربی آ جائے گا۔ میں عربی زبان سیکھتا ہوں، اتعلم اللغۃ العربیہ، میں اردو زبان سیکھتا ہوں، اتعلم اللغۃ الاردیۃ۔ اے میرے رب میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، یا ربی اے میرے رب، اسألوک میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، الجنت جنت کا، یا ربی اسألوک الجنت۔ تو یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا، سبق نمبر 25 منادہ کا بیان، یہ مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔